بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک بہت اسپیشل اوکیزن، بہت بڑی خوشی کے دن کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ کون سا؟ جی 17 ربیع الاول، جس میں ہمارے 2 معصومین کی برتھ ڈے ہے۔ ایک معصوم تو ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اللہ کے حبیب، اللہ کے فیورٹ بندے ہیں، جن کی محبت میں اللہ نے پوری دنیا بنائی اور دنیا کی ہر چیز بنائی۔ اور دوسرے معصوم جن کی برتھ ڈے 17 ربیع الاول کو ہے، وہ ہیں ہمارے چھٹے امام صادق آل محمد، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اس لیے یہ ایک بہت زیادہ خوشی کا دن ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بات کریں گے۔ آپ 17 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، آپ ہمارے آخری نبی ہیں، اللہ نے آپ کو پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، یہ بات ہم سب جانتے ہیں۔ اچھا، ہمارے علماء جو ہیں وہ ہمیں تاکید کرتے ہیں کہ ہم شیعہ یہ مانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو برتھ ڈے ہے وہ 17 ربیع الاول کو آتا ہے، لیکن ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی ایسے بھی ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ یہ برتھ ڈے 12 ربیع الاول کو آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کوئی پرابلم نہیں ہے، صرف 5-6 دن کا تو گیپ ہے۔ تو ہمارے علماء کہتے ہیں کہ ہمیں یہ پورا ویک، یعنی 12 ربیع الاول سے لے کے 17 ربیع الاول تک ہفتہ وحدت کے طور پہ سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو سارے مسلمان بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اور ان کی برتھ ڈے، ان کی ولادت تو سارے مسلمانوں کے لیے بہت بڑی خوشی کا دن ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم 12 ربیع الاول سے لے کے 17 ربیع الاول تک اس خوشی کو سیلیبریٹ کریں۔ پورا ویک ہم خوشیاں منائیں، ہم اپنے گھر سجائیں، ہم اچھے اچھے کپڑے پہنیں، عبادتیں کریں، لوگوں کو کھانا کھلائیں، اپنے گھر میں بھی اچھے اچھے کھانے بنائیں، اچھا لباس پہنیں، سب ساتھ مل کر سیلیبریٹ کریں تاکہ مسلمانوں میں آپس میں محبت اور یونٹی اور بڑھ جائے۔ اور ہاں، ان دنوں میں ہم اپنے گھروں میں میلادیں بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آج ہم جس حوالے سے بات کریں گے، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف ہسٹری کے بارے میں بہت کچھ پڑھتے ہیں۔ آپ کے بابا کا نام حضرت عبداللہ تھا، آپ کی فیملی بنو ہاشم فیملی تھی، آپ کی ماما کا نام بی بی آمنہ تھا، اور ان کا بچپن جو ہے وہ بہت مشکلات میں، تکلیفوں میں گزرا تھا، غربت تھی، اور بہت ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ان کے والد کی ڈیتھ ہو چکی تھی، اور ان کی ماما بھی جب وہ صرف 6 ایئرس کے تھے تب ان کی ماما کا بھی انتقال ہو گیا، پھر وہ 8 ایئرس کے ہوئے تو ان کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو حضرت محمد نے بچپن میں ہی یتیمی دیکھی اور مشکل حالات دیکھے۔ اللہ نے ان پر ہدایت کی بہت بڑی ذمہ داری ڈالی تھی، اسی لیے وہ پہلے سے ہی بہت صادق اور بہت صبر کرنے والے تھے۔ ہم آج امام علی علیہ السلام کے ایک خطبے کے بارے میں اس میں سے تھوڑا سا حصہ پڑھیں گے، جس میں امام علی علیہ السلام نے ہمیں حضرت محمد کے وہ فضائل بتائے ہیں، ان کے بارے میں اتنی زبردست باتیں بتائی ہیں جو شاید ہم نے پہلے سنی نہیں ہوں گی۔ یہ اس ٹائم کی بات ہے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے ابھی دنیا میں انسان کی شکل میں نہیں بھیجا ہے۔ ٹھیک ہے، اب امام علی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ عزت حیدر کی قسم، حیدر امام علی علیہ السلام، عزت حیدر کی قسم، خدا تھا
اور کچھ بھی نہیں تھا. اللہ میاں تھے اس وقت بھی. آپ کو تو پتہ ہے نا اللہ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. تو جب صرف اللہ میاں تھے اور کچھ بھی نہیں تھا, کچھ نہیں بنایا تھا اللہ نے, سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جس نور کو خلق کیا وہ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور تھا. کن کن چیزوں سے پہلے؟ پانی سے پہلے, آسمان سے پہلے, کرسی سے پہلے, لوح سے پہلے, قلم سے پہلے, جنت سے پہلے, جہنم سے بھی پہلے, جب ملائکہ بھی نہیں تھے, جب آدم اور حوا کو بھی خلق نہیں کیا تھا, کچھ بھی نہیں تھا, تب اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور اللہ نے خلق کیا. اور کتنا پہلے؟ 4,24,000 سال پہلے. کتنے سارے سال پہلے اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو خلق کیا. اور جب یہ نور خلق ہو گیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ نور اللہ تعالیٰ کے سامنے رسپیکٹ سے کھڑا ہو گیا. ادب و احترام سے کھڑے ہو کر ہمارے نبی اللہ کی تسبیح کرنے لگے, اللہ کی حمد کرنے لگے. 1000 سال تک وہ اللہ کی تسبیح اور اس کی حمد کرتے رہے, اور 1000 سال تک اللہ اپنے حبیب کے نور کو دیکھتا رہا. کتنی محبت ہے اللہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اور اللہ تعالیٰ کہتا رہا, اے میرے بندے, اے حبیب, یاد رکھیے اگر آپ نہ ہوتے تو میں اس کائنات کو خلق ہی نہ کرتا, کچھ نہ ہوتا اگر ہمارے نبی نہ ہوتے. اے حبیب, مجھے اپنی محبت کے بارے میں پرواہ نہیں ہے, جو آپ سے محبت رکھے وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے, اور جو آپ سے بغض رکھے گا وہ میرا بغض رکھتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ کہ جو ہمارے نبی سے دشمنی رکھتا ہے, جو ان کے لیے اپنے دل میں برائی رکھتا ہے, وہ ایسے ہے جیسے وہ اللہ کا دشمن ہے, جیسے وہ اللہ کے لیے اپنے دل میں برا سوچ رہا ہو. اب جب اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹلی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بارے میں اتنی اچھی باتیں سنی, اتنے فضائل سنے, تو وہ نور اور بھی برائٹ ہو گیا اور جگمگانے لگا. اور پھر وہ نور آسمان پر بلند ہونے لگا اور بلند ہونے لگا. اب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے بہت کچھ خلق کرنا شروع کیا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا ذکر کرتے رہے ہر ہمارے نبی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے کئی مقام پر کئی سال تک. جیسے ایک مقام پر 12,000 ایئرز تک سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ پڑھتے رہے. اسی طرح الگ الگ مقام پر ہمارے نبی اللہ کا ذکر کئی سال تک کرتے رہے. پھر اپنے نبی کے نور کے صدقے میں اللہ نے 20 نور کے سمندروں کو خلق فرمایا, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ان 20 سمندروں کے نور سے گزرا. ہر نور کے سمندر میں وہ علم تھے جو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا. نبی کا نور ان میں سے گزرتا رہا. اب ان کے نور سے ڈراپس بہنا شروع ہوئے. جیسے پانی میں سے کوئی نکلتا ہے تو کیسے قطرے گرتے ہیں, ان کے جسم سے بہنے والے جو نور کے قطرے تھے ان کی تعداد کیا تھی, کتنے تھے وہ؟ 1,24,000 ڈراپس تھے. اور ان کے جسم سے بہنے والے ہر ڈراپ سے اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو خلق فرمایا. یعنی آدم علیہ السلام نبی کے نور کے قطرے سے, نوح علیہ السلام نبی کے نور کے قطرے سے, اسی طرح ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, سارے کے سارے نبی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کے قطروں سے خلق ہوئے. اب یہ سارے نبی
یہ سارے 1,24,000 نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کا طواف کرتے رہے. جیسے حج پر سب خانہ کعبہ کا کیسے طواف کرتے ہیں، اس کے گرد راؤنڈ راؤنڈ گھومتے ہیں، اسی طرح وہ سارے نبی بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کے گرد طواف کرتے رہے. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد کے ہی نور سے ایک موتی کو خلق کیا. اس موتی کو اللہ نے 2 حصوں میں تقسیم کیا. پہلے حصے پر نگاہ کی تو وہ میٹھے پانی میں بدل گیا، اور پھر نور کے دوسرے حصے سے اللہ نے آسمان کو خلق کیا. پھر ایک چیز کے نور سے دوسری چیز کو اللہ میاں خلق کرتا گیا. اور جب اللہ نے قلم کو خلق کیا، قلم یعنی پین، جب اللہ نے قلم کو خلق کیا تو اللہ نے قلم سے کہا میری توحید کو لکھو. توحید یعنی اللہ کے ایک ہونے کا اقرار. اب جو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے قلم سے بات کی تو 1000 سال تک وہ قلم کانپتا رہا. اللہ سے ڈائریکٹ اس نے سنا تھا، اللہ سے ڈائریکٹ بات کی تھی. 1000 سال تک وہ کانپتا رہا. جب تھوڑی حالت بہتر ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری توحید کو لکھو. اس نے پوچھا پروردگار تیری توحید میں کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ لکھو. یعنی اللہ کی توحید بھی، اس کے ساتھ بھی اللہ محمد الرسول اللہ لکھوا رہا ہے. جب قلم نے یہ لکھ دیا اور نام محمد کو سنا تو قلم سجدے میں چلا گیا اور ذکر کرنے لگا. پھر سجدے سے سر اٹھایا اور پھر پوچھنے لگا یہ کون ہے محمد؟ ان کے نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ رکھا ہے، ان کے ذکر کو تو نے اپنے ذکر کے ساتھ رکھا ہے، یہ ہیں کون؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے قلم، اگر وہ نہ ہوتے تو تجھے بھی خلق نہ کرتا. اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل بیان کرنا شروع کیے. جیسے ہی قلم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل کو سنا اللہ تعالیٰ سے تو حضرت محمد کے ذکر کی مٹھاس سے، اس کی سویٹنس سے وہ قلم پھٹ گیا. اور قلم نے پھر کیا کہا؟ قلم نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ. اور جواب کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اے قلم تجھ پر بھی میرا سلام ہو. اور پھر ہمارے مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں اسی وجہ سے سلام کرنا مستحب ہو گیا اور جواب دینا واجب ہو گیا. بے شک خدا کے بعد ساری بزرگی، سارا مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے. اب ہم سوچ سکتے ہیں کہ خدا جس سے اتنی محبت کرتا ہو، اگر کوئی اسے ذرا سی بھی تکلیف دے تو اللہ میاں اس سے کس قدر ناراض ہو جاتے ہیں. 17 ربیع الاول ایک بہت بڑا دن ہے اور اس دن ضرور ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے کہ جس سے اللہ خوش ہو. اور چونکہ اللہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اس دن، اس لیے آپ کو پتہ ہے نا جب کوئی بہت خوش ہوتا ہے تو اس سے جتنے بھی گفٹس مانگو اور جو بھی مانگو وہ دیتے ہیں. آپ بھی اس دن اللہ سے اپنے لیے، دوسروں کے لیے اور خاص طور پر اپنے زمانے کے امام کے ظہور کے لیے ضرور دعا مانگیں. جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے اللہ میاں عطا کریں گے. اور ایک اور خاص طور پر دعا، آپ لوگ سب جانتے ہیں کووڈ-19 بہت پھیلا ہوا ہے اور اس بیماری کے دور ہونے کی اسپیشلی اللہ سے دعا مانگنی ہے. حضرت محمد کا واسطہ اللہ کو دینا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کا واسطہ اللہ کو دینا ہے، اور خود ہمیں بھی انہیں کوئی گفٹ دینا ہے. ان کا برتھ ڈے ہے نا، تو ہمیں انہیں گفٹ تو دینا چاہیے. تو ہم گفٹ کیا دیں گے؟ ہمارے اچھے عمل کرنا اور ہمارے برے عمل چھوڑ دینا،
گناہوں سے بچنا ہمارے نبی کو بہت زیادہ پسند ہے. کچھ آسان سے اعمال ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. ایک تو غسل ہم سب کرنا جانتے ہیں، تو ہمیں 17 ربیع الاول کے دن بھی ایک غسل کرنا ہے. اور ہم آج کل سکولز آف ہیں، تو اگر ہمارا سکول بھی آف ہو تو ہم روزہ رکھ سکتے ہیں بہت آسانی سے. اور ویسے بھی آج کل تو روزے چھوٹے ہیں، تو اگر سکول کے ساتھ بھی کوئی رکھنا چاہے تو بہت آرام سے رکھ سکتے ہیں. تو اس دن روزہ رکھنا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بھی زیارت چھوٹی سی آپ انٹرنیٹ سے نکال لو، کسی بک سے نکال لو، اپنی مما یا کسی بڑے کے ساتھ کھڑے ہو کر آپ وہ سن سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پڑھ بھی سکتے ہیں جو پڑھنا جانتے ہیں. اس کے علاوہ اس دن کی کچھ نماز وغیرہ ہے. اور ایک بہت اچھا عمل یہ ہے کہ صدقہ نکالنا، اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کی، دوسروں کی مدد کرنا، اچھا کھانا کھلانا سب کو. یہ بھی اس دن بہت زیادہ اس کا ثواب ہے، اور اس سے اللہ اور رسول سبسکرائب بہت کیجئے خوش ہوتے ذکر ہیں. ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے.